مولا علی علیہ السلام کا ایک خط معاویہ ابن ابی سفیان کے نام. اے معاویہ، اگر تم اپنی نفسانی خواہشات سے دور ہو کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگے ہو. والسلام. یعنی مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان کو چنا ہے سینئر مہاجرین اور انصار نے، اور ان کی مرضی میں اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ مولا علی کی بیعت کرنا یہ اللہ کی خوشنودی ہے، کیونکہ انہی اصحاب نے چنا خلیفہ جنہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کو چنا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام اجمعین. مولا علی علیہ السلام کا ایک خط بھی پریزنٹ کروں گا جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا. اب یہ جو خط ہے مکتوب نمبر 6، یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے لیے اس اعتبار سے گائیڈ لائنز پرووائڈ کرتا ہے کہ ہمارا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اہل تشیع کو تو ویسے ہی قبول کرنا چاہیے، یہ نہج البلاغہ سے میں پیش کر رہا ہوں. اہل سنت کو بھی اندازہ ہوگا کہ نہج البلاغہ میں ایسا مواد موجود ہے کہ جو اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے جو اہل سنت میں اہل البیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والے لوگ، خلفائے ثلاثہ کا احترام کرنے والے لوگ، امہات المومنین کو ڈیو رسپیکٹ دینے والے لوگ، اور بنو امیہ کو کنڈیم کرنے والے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کو سپورٹیو یہ چیز موجود ہے. معاویہ ابن ابی سفیان کے نام. جن لوگوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے. یہ حضرت معاویہ کو قائل کیا جا رہا ہے کہ آپ میری بیعت کریں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ مجھے انہی اصحاب نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا تھا، لہٰذا اب پیچھے اختلاف والی بات ہی کوئی نہیں، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے. وہ اگر کسی پر ایکا کریں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. یعنی مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان کو چنا ہے سینئر مہاجرین اور انصار نے، اور ان کی مرضی میں اللہ کی مرضی ہے، اور انہوں نے ہی مجھے چنا ہے، لہٰذا میرے چنے جانے میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے. تو اس میں صرف سیدنا ابو بکر عمر عثمان کی خلافت جسٹیفائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگ جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی قصاص عثمان کو جو بنیاد بنایا ہوا تھا اس وجہ سے وہ بیعت نہیں کر رہے تھے، تو بیعت پہلے کرنی چاہیے تھی، اس کے بعد خلیفہ وقت کی بات ماننی چاہیے تھی، کیونکہ مولا علی کی بیعت کرنا یہ اللہ کی خوشنودی ہے، کیونکہ انہی اصحاب نے چنا خلیفہ جنہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کو چنا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام اجمعین. اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہو، الگ ہو جائے، تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے. انہوں نے کہا کہ اب چونکہ تم بیعت نہیں کر رہے ہو تو باقی اصحاب کا کام ہے کہ تمہیں واپس لے کر آئیں جدھر سے وہ منحرف ہوا تھا، اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑے. اور یہ حکم تو قرآن میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر واپس آ جائے، کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا. یہ سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 115 ہے، اجماع امت کے اوپر جو دلیل ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، یہ اس آیت کی طرف اشارہ تھا کہ جو مومنین کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی طرف پھیر دے گا، یعنی وہ جو گمراہی کا راستہ اختیار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رخ اسی طرف کر دے گا. تو اس آیت کی طرف اشارہ کیا مولا علی نے. اے معاویہ، اگر تم اپنی نفسانی خواہشات سے دور ہو کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگے ہو. والسلام. اینڈ پہ انہوں نے سلام بھی لکھا، اور یہ واضح اشارہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی مسلمان تصور کرتے تھے، جس طرح بعض غالی شیعہ کا یہ کہنا کہ وہ منافق تھے، نعوذ باللہ، تو ایسا نہیں تھا. بہرحال وہ ایسے مسلمان تھے جو خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرنے والے تھے لیکن تھے مسلمان.